قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين ومحبوب رب المشرقين والمغربين سيدنا ومولانا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين اللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. عزیزان گرامی قدر، ایام ازا کے ہیں اور ایک عجیب کیفیت پورے عالم میں وارد ہوتی ہے کہ جب یہ ایام ازا آتے ہیں ہر قوم مختلف انداز میں مختلف طریقے سے اس عزاداری کو انجام دینے میں مشغول اور مصروف ہو جاتی ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جب انسان کسی کام کو دہرا رہا ہو، تکرار کر رہا ہو، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس سے بیزاری اس کو ہونے لگ جاتی ہے. حتیٰ اگر کسی کا کوئی قریبی بھی اس دنیا سے چلا جائے، کتنے سال گریا کرتا ہے؟ 1 سال، 2 سال، 3 سال، 10 سال. لیکن ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اس کو اپنے قریبی کی موت سے جو اضطراب ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اس کا دل اس کو قبول کر لیتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے. لیکن عجیب تاثیر ہے اس غم حسین کے اندر کہ انسان جتنا زیادہ غم حسین میں گریہ کرتا چلا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ مطمئن ہوتا چلا جاتا ہے. نہ صرف یہ کہ مضطرب نہیں ہوتا بلکہ مطمئن ہوتا ہے. اور عجیب تاثیر ہے اس غم حسین کے اندر کہ جتنے مخالفین اہل بیت ہیں وہ اس گریہ سے مضطرب ہوتے ہیں. یعنی رونے والا مطمئن ہو رہا ہے اور دیگر افراد مضطرب ہو رہے ہیں. عجیب تاثیر ہے. اور اس تاثیر کا اعلان پیغمبر نے پہلے سے کر دیا ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ ابھی کربلا برپا نہیں ہوئی ہے، ابھی واقعہ کربلا رونما نہیں ہوا. واقعہ کربلا سے کئی سال پہلے رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں. تو صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد. رسول خدا کہتے ہیں کہ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْن، کہ بے شک امام حسین کے قتل کے اندر کیا ہے؟ حرارت ہے فی قلوب المؤمنین. مؤمنین کے دلوں کے اندر ایک عجیب حرارت ہے امام حسین کے قتل سے. اور یہ حرارت کبھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے. ہر طریقے سے یہ حرارت کیا رہے گی؟ ہمیشہ جلتی رہے گی، ہمیشہ گرم رہے گی اور مؤمنین اس سے فیضیاب ہوتے رہیں گے. لیکن آج جب ہم دنیا کے اوپر توجہ کرتے ہیں، دنیا کو دیکھتے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں فقط مؤمنین تو نہیں ہیں جو امام پہ گریہ کر رہے ہوں، فقط مؤمنین تو نہیں ہیں جو امام کے غموں کو یاد کرتے ہوں، بلکہ آج آپ دیکھیں گے دنیا کا ہر طبقہ
دنیا کے اکثر مذاہب اپنی نمائندگی کے اندر کربلا میں موجود ہیں. آپ دیکھیں وہاں پہ ہندو آپ کو نظر آئیں گے، وہاں پہ عیسائی آپ کو نظر آئیں گے، وہاں پہ دیگر مکاتب فکر کے لوگ نظر آئیں گے جو امام حسین علیہ السلام کو خراج تحسین پیش کرنے آتے ہیں، جو جناب سیدہ کو ان کے لال کا پرسہ دینے آتے ہیں. کیوں ہے ایسا؟ کیونکہ رسول خدا نے ایک اور اپنی حدیث میں فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدیٰ و سبینۃ النجات. معروف حدیث ہے کہ امام حسین کیا ہے؟ مصباح الہدیٰ، یعنی روشنی کا چراغ، و سفینۃ النجات، اور نجات کی کشتی. اگر اس کے معنی کو تھوڑا سا تبدیل کیا جائے، عوض کیا جائے، کس زبان میں؟ مثلا دوسری زبان کے اندر کیا ہے کہ بے شک امام حسین کیا ہیں؟ روشنیوں کا چراغ، یعنی اس کو انگلش کے اندر لائٹ ہاؤس کہا جاتا ہے. اور سفینۃ النجات یعنی نجات کی کشتی، اس کو لائف بوٹ کہا جاتا ہے. آج آپ دیکھیں گے کہ سمندر کے اندر جب طوفان آتا ہے، بھنور آتا ہے، اور جو لوگ سمندری راستے سے گزر رہے ہوں ان کے لیے مختلف مقامات کے اوپر لائٹ ہاؤس لگائے جاتے ہیں، تاکہ اگر کوئی راستہ بھٹک جائے تو ان لائٹ ہاؤس کو دیکھ کے اپنے لیے راستہ تلاش کرے. اگر کوئی مرنے والا ہو تو یہ لائٹ ہاؤس اس کو دیکھ کر اس کے نجات کا سامان ادا کرے. جب دیکھ لیتا ہے کیا کرتا ہے؟ کچھ لائف بورڈز ہوتی ہیں جو بھیجی جاتی ہیں، کچھ لائف بورڈز ہوتی ہیں جن کو اتارا جاتا ہے کہ جاؤ جو مر رہے ہیں، جو ڈوب رہے ہیں، جو تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، ان کو نجات دے کر آؤ. اور اس لائف بورڈ کے چند قوانین ہوتے ہیں جو آپ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں. کیا قوانین ہوتے ہیں؟ کہ اس کے اندر جتنا بھی قیمتی سامان ہو وہ اٹھایا نہیں جائے گا، اس کے اندر مردوں کو نہیں رکھا جائے گا، جتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو. مر گیا ختم. کس کو سوار کرنا ہے؟ فقط اس کو سوار کیا جائے جس کی سانسیں چل رہی ہیں اور زندہ ہو. کوئی مردہ اس کشتی پہ سوار نہیں ہو سکتا، کوئی قیمتی شے اس کشتی کے اوپر نہیں آ سکتی. صرف کون سی چیز آئے گی؟ وہ چیز آئے گی کہ جس کے اندر حیات باقی ہو. اگر مردہ ہو گئی تو ہمارے کسی کام کی نہیں ہے. رسول خدا اپنی زندگی کے بعد اسلام کے سمندر کے اندر ایک بھنور کو دیکھ رہے ہیں، ایک طوفان کو دیکھ رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ دیکھو میرے بعد جب یہ طوفان عالم اسلام کو گھیرے گا تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں فقط حسین کی کشتی پر سوار ہونا ہے، کیونکہ یہی وہ کشتی ہے جو تمہیں نجات عطا کرے گی. لیکن کیا شرط بتائی اس پہ سوار ہونے کی؟ شرط یہ ہے اس کشتی پہ سوار ہونے کی کہ تم زندہ ہونے چاہیے، تمہارے اندر حیات ہونی چاہیے. اگر مردہ ہو چکے ہوگے تو یہ کشتی تمہیں سوار نہیں کرے گی. یہ نجات کی کشتی نکلی 28 رجب کو، نکل کے مکہ گئی. مکہ میں حج کا وقت ہے، کتنے ہی افراد موجود ہیں جو حج ادا کر رہے ہیں، کتنے ہی افراد موجود ہیں. امام خطبہ میں نہ دیتے ہیں، امام مختلف مقامات پر خطبات دیتے ہیں. جتنے افراد زندہ ہیں وہ کشتی میں سوار ہوتے جا رہے ہیں. وہ افراد جو رہ گئے یقیناً سارے مردہ ہیں. امام نکلتے ہیں راستے میں، جہاں جہاں زندہ ملتے جاتے ہیں سوار ہوتے جاتے ہیں. زہیر سے پہلے کتنے خیموں میں امام گئے؟ کوئی سوار نہیں ہوا. سوار ہوا تو زہیر ہوا، یہ اعلان کرتا ہوا سوار ہوا کہ دیکھو اگر میں سوار ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں زندہ ہوں. امام یہ جو کوفہ پہنچ رہے ہیں، خبر تو مل چکی ہے مسلم کی شہادت، کیوں جا رہے ہیں؟ کیوں راستے کو نہیں موڑ رہے؟ وہیں پر رک کے مڑ جائیں، واپس یمن کی طرف مڑ جائیں. کیوں امام نے اپنے راستے کو کنٹینیو رکھا ہوا ہے؟ کیونکہ امام جانتے ہیں ابھی ہمارے ایک اور مسافر ہے جو زندگی اور موت سے کھیل رہا ہے، ہمیں ابھی جانا ہے اور اپنی کشتی پہ حر کو سوار کرنا ہے. یعنی شرط یہ ہے کہ تم فقط اپنی زندہ ہونے کی دلیل اہل بیت کو دو، وہ خود تمہارے پاس آ کر تمہیں سوار کریں گے. لیکن شرط کیا ہے؟ زندہ ہونے کی دلیل دو. ایسا نہ ہو کہ ایسی زندگی گزار رہے ہو جو مردوں کی زندگی ہوتی ہے. اے حبیب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت نہ کریں، یہ مردہ ہیں. رسول خدا کے قبرستان میں تلاوت کر رہے ہیں؟ نہیں، قبرستان تو نہیں ہے، سارے زندہ افراد ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ معیار حیات کچھ اور ہوتے ہیں. معیار حیات یہ نہیں ہے کہ انسان کی سانسیں چل رہی ہوں، معیار حیات یہ نہیں ہے کہ انسان تولید نسل کر رہا ہو، معیار حیات یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے لیے اچھا کھانا، اچھا گھر مہیا کرے. یہ معیار حیات ہوتا تو خدا کبھی نہ کہتا ان مردوں کے سامنے کلام کو بیان نہ کریں.
اے پروردگار تو زندہ ہے؟ نہیں، یہ زندہ نہیں ہے. اگر زندہ ہوتے تو اہل بیت سے جڑ جاتے. معیار حیات یہ ہے جو جتنا زیادہ زندہ ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ اہل بیت کی طرف جھکتا چلا جاتا ہے. جو جتنا زیادہ جھکتا چلا جائے گا وہ خود یہ اعلان کرتا ہوا نظر آئے گا کہ ہم زندہ ہیں. اور آج اگر 4 کروڑ افراد کربلا کی طرف بڑھ رہے ہیں تو یہ اعلان کرتے ہوئے بڑھ رہے ہیں کہ در حقیقت اس سرزمین میں، اس عالم میں کوئی زندہ ہے تو وہ ہم تشیع ہیں. اور فقط تشیع نہیں، جو بھی شخص تھوڑی سی آزاد فکر رکھتا ہے. تو امام حسین زخم منہ سے چور ہو کر سرزمین کربلا پر موجود ہیں تو کسی کی جرت نہیں ہے کہ شیر خدا کے مقابلے پر آئے، کسی کی جرت نہیں ہے. تو شمر لعین کہتا ہے کہ کیسے پتہ لگایا جائے کہ حسین زندہ ہے یا زندہ نہیں ہے. اتنا قریب آیا کہ امام کو آواز ہے اور لعین یہ کہتا ہے کہ خیموں کے اوپر حملہ کرو. امام اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تمہیں دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کم سے کم آزاد زندگی تو گزارو. کم سے کم یہ تو ثابت کرو کہ تم آزاد شخص ہو. آج ضروری نہیں ہے کہ فقط اور فقط مومن امام کی طرف آ رہا ہو، بلکہ جو بھی آزاد فکر ہوگا، جس کے اندر زندہ ہونے کی صلاحیت موجود ہوگی، وہ کربلا کی طرف آپ کو جاتا ہوا نظر آئے گا. ہر وہ شخص جس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ زندہ ہو سکے. کچھ افراد ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان سے زندگی کی امید ختم ہو جاتی ہے. اب کچھ بھی کر دو یہ زندہ نہیں ہو سکتے، کچھ بھی بیان کر دیا جائے یہ زندہ نہیں ہو سکتے. ولی خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تب بھی زندہ نہیں ہو سکتے. جیسے شمر امام حسین کے سامنے موجود ہے لیکن حیات نہیں پا رہا. اس کا مطلب یہ ہے فقط ولی خدا کو دیکھ لینا کامیابی نہیں ہے. آج جو افراد مثلا اگر کسی کے دل میں یہ ہو کہ میں امام کو دیکھوں، اچھی بات ہے، خواہش ہونی چاہیے، کوشش ہونی چاہیے، لیکن معیار بندگی اور معیار کامیابی امام کو دیکھنا نہیں ہے. معیار بندگی اور معیار کامیابی یہ ہے کہ انسان ایسی زندگی گزارے جیسا وہ چاہتے ہیں. کتنے افراد ہیں جو کربلا نہیں پہنچ سکے لیکن ان کا دل کربلا میں موجود ہے. کتنے افراد ایسے ہیں جو کربلا پہنچ گئے لیکن ان کا دل مادی چیزوں میں گھرا ہوا ہے. کون کامیاب ہوا اہل بیت کی نگاہ میں؟ کس کو مقام اور منزلت ملی اہل بیت کی نگاہ میں؟ کیونکہ اہل بیت مادی فکر نہیں رکھتے، بھلے ہی تم جسمانی طور پہ دور ہو. فقط تمہیں اتنا یہ کرنا ہے کہ تم کربلا کی طرف رخ کر کرو صلی اللہ علیہ یا بات اللہ، ایسا ہی ہے جیسے تم ہمارے قریب ہو، ایسا ہی ہے جیسے تم ہمارے پہلو میں موجود ہو. بیان کے کس لیے کریں یہ کام؟ غرض ثواب کے لیے نہیں، یہ تو خود غرضی ہو گئی. اگر میں فقط ثواب کے لیے اہل بیت کی محبت چاہوں تو اس سے اہل بیت کو کیا فائدہ؟ اس سے تو مجھے فائدہ ہے. انسان کبھی اپنی ذات سے نکل کر دوسرے کے بارے میں سوچے، یہ محبت کا تقاضا ہے. استاد شہید مطہری کہتے ہیں کہ محبت چاہے دنیاوی ہی کیوں نہ ہو انسان کے تکبر کو مٹاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب انسان مادی محبت بھی کرتا ہے تو اپنے علاوہ کسی اور کی فکر میں مبتلا ہوتا ہے، اپنے علاوہ کسی اور کی چاہت میں مبتلا ہوتا ہے، اپنی خوشی کے علاوہ کسی اور کی خوشی کی بھی اس کو خواہش ہوتی ہے. یہ اس کے تکبر کو ختم کرتی ہے. اب اگر محبت مادی نہ ہو، محبت الہی ہو، اگر محبت مادی نہ ہو بلکہ محبت حقیقی ہو تو کیا ہوگا؟ نہ صرف یہی کہ اس کا تکبر ختم ہوگا بلکہ اس کے وجود میں ہر وہ چیز جو اس کی اپنی چاہت کے لیے وہ مٹتی چلی جائے گی، اور ہر وہ چیز جو اس کے مولا کی چاہت ہے اس کے وجود میں آتی چلی جائے گی. یہی فلسفہ محبت ہے. مادی محبت کے اندر یہی ہوتا ہے نا کہ جو عاشق ہوتا ہے اس کی خواہش ہی ہوتی ہے کہ اپنے معشوق کے مطابق زندگی گزارے. جیسا لباس اس کو پسند ہے ویسا لباس پہنے، جیسا کلر اس کو پسند ہے وہ کلر پہنے، جیسی خوشبو اس کو پسند ہے ویسی خوشبو لگائے، جہاں وہ کھانا چاہتا ہے اس کو کھانا کھلائے، ہر تقاضے کو پورا کرے جو اس کا معشوق چاہتا ہے. اب اگر محبت الہی محبت ہو تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ یہاں بھی وہی معیارات ہیں، جیسا اس کا معشوق چاہے ویسی زندگی گزارے. جہاں چاہے آنکھ اٹھے وہاں آنکھ اٹھے، جہاں چاہے آنکھ بند ہو جائے وہاں آنکھ بند ہو جائے، جہاں کہے آنا ہے بس اب سوال نہ کرے
کہ میرے بیوی بچے ہیں، میں کیا کروں گا، میں کیسے ہوں. نہیں. جب امام صادق کے پاس آئے افراد اور کہا مولا قیام کیوں نہیں کر رہے؟ مولا نے کہا جاؤ تندور میں جا کر بیٹھو. کیا کہا؟ مولا بیوی بچے ہیں، کیسے جا کر بیٹھو؟ جناب ہارون آئے، سلام کیا، جواب سلام، کہا ہارون جا کے اس تندور میں بیٹھو. کچھ نہیں پوچھا، دوڑتے ہو گئے تندور میں جا کے کود گئے. مولا نے کہا بتاؤ اتنے کیسے افراد ہیں؟ کہتے ہیں مولا شاید یہ ایک ہی فرد ہو. دعوی محبت آسان ہے، عمل کرنا سخت ہے. اگر ذرا تصور کریں نا، بالآخر اتنے سال سے ہم مصائب سن رہے ہیں، اتنے سال سے ہم گریہ کر رہے ہیں، جتنے افراد یہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے ہوش سنبھالے، کم از کم 50 دفعہ مصائب تو سن چکے ہوں گے، یعنی مختلف مجالس میں بیٹھ کر. صرف ذرا تصور ذہنی کے اندر یہ لائیں کہ اگر امام زمانہ آ گئے، جنگ کا آغاز ہوا اور آ کر انہوں نے ہم سے ہمارے 6 ماہ کے بیٹے کو مانگ لیا، دینے کے لیے تیار ہیں؟ کتنے افراد انہیں دینے کے لیے آمادہ ہیں؟ اگر امام نے جان کی قربانی مانگ لی، کتنے افراد انہیں دینے کے لیے آمادہ ہیں؟ اگر امام نے ناموس کی قربانی مانگ لی، کتنے افراد انہیں دینے کے لیے آمادہ ہیں؟ یہ راہ قربانی کی راہ ہے، یہ راہ قربانی مانگتی ہے، یہ راہ شہادت مانگتی ہے. اب وہ چاہے قربانی کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اگر دین کو ضرورت پڑے تو اہل بیت ایک بار نہیں 1000 بار خدا کی راہ میں اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے. اور بھی خدا بھی مرتبہ ادا کرتا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، ارجعی الی ربک، پلٹ آئیے اپنے پروردگار کی طرف، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ آپ اپنے پروردگار سے راضی ہوں اور پروردگار آپ سے راضی ہو. عام افراد کا کیا مقام ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم پروردگار کی طرف سے پروردگار کی طرف پلٹائے جائیں گے. پلٹیں گے نہیں، پلٹائے جائیں گے. جن کا دل اس دنیا میں لگا ہوتا ہے ان کو پلٹایا جاتا ہے، اور جو اس مقام پر آ کر پہنچ جاتا ہے تو پروردگار ان سے تقاضا کرتا ہے اے مطمئن نفس آپ پلٹ آئیں اپنے پروردگار کی طرف. یہاں پہ پلٹایا نہیں جا رہا، اپنی مرضی سے اپنے پروردگار کی طرف پلٹا جا رہا ہے. یہی تو فرق ہے. کوئی انسان اگر خود کو اہل بیت سے جوڑ لیتا ہے، کیوں اپنی زندگی کی فکر نہیں ہوتی؟ کیوں اپنے پروردگار کی طرف اپنی خوشی سے پلٹ رہا ہے، اپنی خوشی سے. یہاں پہ کوئی زبردستی نہیں ہے، یہاں پہ کوئی جبر نہیں ہے. خود چاہتا ہے کہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرے. کبھی جناب امیر کی زندگی میں توجہ کی ہے آپ نے؟ کتنے ہی کمالات ہیں. سب سے پہلے ایمان لے کر آئے، دعوت ذوالعشیرہ میں وسیع بن گئے، جنگ احد ہو، خندق ہو، خیبر ہو، بدر ہو، سب میں کمالات حاصل ہوئے. ذوالفقار مولا کائنات کے لیے آئی، اتنی ساری آیتیں مولا کائنات کے لیے آ رہی ہیں. دنیا کی سب سے بہترین خاتون سے مولا کا ازدواج ہو رہا ہے، سب سے بہترین اولاد جناب امیر کی. تمام کے تمام کمالات مولا کائنات کو مل رہے ہیں. سورہ منافقون کی تلاوت کر رہے ہیں، رسول خدا کی گود میں سب سے پہلے آ رہے ہیں، خانہ کعبہ میں ولادت ہو رہی ہے. لیکن کسی ایک مقام پر بھی اپنے لیے کامیابی کا اعلان نہیں کیا. حیدری لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا عباس، لبیک لبیک یا زینب، لبیک یا نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل. کسی ایک مقام پر بھی اپنی کامیابی کا اعلان نہیں کیا، کسی ایک مقام پر بھی جناب امیر خوش ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے. کون سا مقام ہے کہ جہاں پر اپنی کامیابی کا اعلان کر رہے ہیں؟ وہ وقت جب ضرب لگی ہے اور اب اپنے پروردگار سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہ کون سی کامیابی ہے؟ یہ وہی ہے اے نفس مطمئن اپنے رب کی طرف پلٹ آئے. جب انسان خود کو اہل بیت سے جوڑتا ہے، خود کو ان معارف سے جوڑتا ہے، پھر اس کو کوئی خوف نہیں رہتا کہ راہ خدا میں کتنی ہی بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑے. اور یہ فرش اعضا، یہ عہد ہے انسان کا اپنے امام کے ساتھ، اپنے پروردگار کے ساتھ، کہ جو وعدہ ہم نے کیا ہے، جس طرح کربلا میں ولی خدا کو تنہا چھوڑ دیا گیا تھا، ہم اپنے زمانے کے امام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. یہ عہد ہے، یہ عبرت ہے. اور کل آپ کے سامنے میں نے جناب حبیب کے جملات بیان کیے تھے. کیا کہتے ہیں جناب حبیب؟ یزیدی لشکر کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تم وہ ہو جو اپنے وعدوں کی وفا نہیں کرتے، اور ہم وہ ہیں جو اپنی وعدوں کی وفا کرنے والے ہیں. ہم کم ہی صحیح لیکن ولی خدا کے ساتھ ہیں. آج یہ 40
آج یہ فرش ازا در حقیقت وہ تجدید عہد ہے جو ہم اپنے مولا کے ساتھ کرتے ہیں۔ دعا کریں، متصل ہوں ان شہدائے کربلا کے ساتھ کہ جس طرح آپ نے ہمت دکھائی اور اپنے ولی خدا کو ساتھ نہیں چھوڑا، ہمیں بھی یہ توفیق دیں، ہم بھی اپنے ولی کو تنہا نہ چھوڑیں۔ ہمیں یہ توفیق دیں کہ اگر امام آ کر ہم سے کسی چیز کا تقاضا کر لیں تو ہم پیچھے نہ ہٹیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کیا نشانیاں ہوا کرتی تھیں اہل بیت کے دور میں تشیع کی، مؤمنین کی، کیا باکردار افراد ہوا کرتے تھے؟ چند نشانی امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام فرماتے ہیں علامات المؤمن خمس، مومنین کی علامات کتنی ہیں؟ 5 ہیں۔ اب اس کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں، واقعاً اگر انسان آج تشیع کو دیکھے تو افسوس ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز صلاۃ الاحدی و خمسین، ہر روز 51 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، 51 رکعت، واجب مستحب سب ملا کر کتنی رکعت؟ 51۔ یعنی ان دنوں اصحاب اہل بیت کے اندر یہ چیز اتنی رائج تھی کہ جیسے آج ہمارے لیے مثلاً کون سی بات بولی جائے، اکثر جگہ تو نماز بھی قائم نہیں ہے، یعنی 17 رکعت بھی اس طریقے سے نہیں پڑھتے، لیکن امام کیا کہہ رہے ہیں؟ مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہر روز 51 رکعت، 51 رکعت کیا کرتا ہے؟ نماز ادا کرتا ہے۔ ایک نشانی۔ اگلی نشانی کیا ہے؟ زیارت الاربعین۔ مومن کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ زیارت اربعین کرتا ہے، 40 پڑھ جاتا ہے امام حسین کی زیارت کے لیے۔ محمد حسن عسکری فرما رہے ہیں۔ آج آپ سوال کر سکتے ہیں ہم کیا کریں؟ مالی مشکلات، دیگر مشکلات، ویزے کے ایشو، 10,000 مشکلات ہیں۔ تو امام صادق نے جواب دیا، ہم لوگ مادیت کے قائل نہیں ہیں، ہم لوگ قربت جسمانی کے قائل نہیں ہیں، ہم لوگ قربت روحانی کے قائل ہیں۔ بھلے ہی ہزاروں کلومیٹر دور کیوں نہ ہو، بس تمہارا دل متوجہ ہو کربلا کی طرف، یہ ایسا ہی ہے کہ کسی نے زیارت کی ہے امام حسین علیہ السلام کی۔ تیسری نشانی وَالتَّخَمْتُ بِالْيَمِينِ، سیدھے ہاتھ میں انگوٹھی کا ہونا، یہ نشانی ہے مومنین میں سے۔ ایک روزانہ 51 رکعت نماز پڑھتے ہیں، دوسری زیارت اربعین کرتے ہیں، زیارت اربعین پر جاتے ہیں، اور تیسری نشانی سیدھے ہاتھ پر انگوٹھی پہنتے ہیں۔ وَتَعْفِيرُ الْجَبِينِ، ان کے ماتھے پر سجدوں کے نشان ہوتے ہیں، کثرت سجدہ سے ان کے ماتھوں پر سجدے کے نشان نمایاں ہوتے ہیں۔ اچھا، اس نشان کو تھوڑا سا اور واضح کروں، کیونکہ پہلے ڈائریکٹ خاک پر سجدہ کیا جاتا تھا، تو خاک ماتھے پر لگی آ جاتی تھی، اس کو سجدے کا نشان کہا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی مومن 5 وقت کا نمازی ہے اور اس کے ماتھے پر نشان نہیں پڑ رہا، مراد یہ ہے کثرت سجدہ کرنے والے افراد ہوتے ہیں خدا بند متعال کی بارگاہ میں۔ اور آخری نشانی والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہمارے مومنین کی ایک نشانی یہ ہے کہ یہ بسم اللہ نماز میں بلند آواز سے پڑھتے ہیں۔ یہ چند چیزیں امام کے دور کے اندر اتنی رائج تھیں، کچھ چیزیں اب تک باقی ہیں لیکن کچھ چیزیں کمی آئی ہیں۔ امام کہتے ہیں اگر ہمارے مومنین میں شامل ہونا چاہتے ہو تو ان 5 چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرو، ان 5 چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر وہ کرو۔ جتنا زیادہ ان علامات کو اپنے اندر ابھارتے چلے جاؤ گے اتنا ہی زیادہ تجدید عہد ہے، اتنا ہی زیادہ تمہارا دل ہمارے ساتھ ہے۔ اس پورے عشرے کے اندر، عشرہ اربعین کے اندر، عشرہ زینبیہ کے اندر آپ کے سامنے چند خصوصیات میں نے قرآن سے، احادیث سے بیان کی۔ اس کو مجھے تو یقین ہے کسی نے نہیں لکھا، لیکن بہرحال میرے پاس لکھی ہوئی ہیں اور کوشش کروں گا آپ کو بھیج بھی دوں، گروپ میں سینڈ بھی کروا دوں۔ کوشش کریں ان نشانیوں کو جو اس پورے عشرے میں بیان ہوئی قرآن سے، آیت و روایت سے، کہ ہر روز جب اپنا محاسبہ کریں تو دیکھیں کتنے کامیاب ہوئے کہ ان نشانیوں کو اپنے اندر پیدا کر سکیں۔ تبدیلی، ایک قدم اپنے وجود کی تبدیلی کی طرف، اپنے کردار کی تبدیلی کی طرف۔ ہر روز ان نشانیوں کو دیکھیں اور دیکھیں کون سی میں عمل کرنے میں کامیاب رہا، کون سی انجام نہیں دی، کون سی برائیاں ایسی تھیں جو میرے امام کو ناپسند گزری، کتنے مقامات پر جھوٹ بولا، کتنے مقامات پر غیبت کی، کتنے مقامات پر گوسپس کے نام پہ دوسروں کی غیبت انجام دیتے رہے، کتنے افراد پر تہمت لگائی، کہاں پر رشوت دی،
کہاں پر کسی کو برا بھلا کہا، ایک ایک چیز. نماز میں کوتاہی تو نہیں ہوئی، نماز میں دیر تو نہیں ہوئی، مسجد میں فلاں شخص جو ہے وہ دیر سے آیا تو میرے دل میں اس کے لیے کوئی برائی تو نہیں آئی، کسی بزرگ نے مجھے ڈانٹ دیا تو میرے دل میں ان کے لیے نفرت تو نہیں آئی. مختلف روزمرہ ہم کتنے ایسے کام انجام دے رہے ہوتے ہیں جو اہل بیت کو ناگوار گزرتے ہیں. سوچیں کتنے مقامات پر ایسا ہوا کہ میں نے عبادت دکھاوے کے لیے کی، کسی کی مدد دکھاوے کے لیے کی، کسی کو اگر عطا کیا، کسی کو اگر میں نے صدقہ کیا تو 10 لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ فلاں شخص کی مدد کر کے آیا ہوں میں. کتنے مقامات پر ایسا ہوا. روزانہ سوچیں، برائیوں کو حذف کریں، نیکیوں کو لے کر آئیں، اور ہر روز مغفرت طلب کرے پروردگار سے. پروردگار یہ تو وہ ہیں جو مجھے یاد ہیں، نہیں معلوم میرے کسی بات سے اگر کسی مومن کا دل دکھ گیا ہو، اے پروردگار مجھے معاف کر. متصل ہوں اہل بیت کی طرف، اور متصل ہوں گے تو بلا شک بلا مبالغہ یقین رکھیے کہ اہل بیت عطا کرنے والے ہیں. یقین رکھیے اس در سے بڑا در کوئی ہے ہی نہیں، اس در جتنا کریم در کوئی ہے ہی نہیں. جتنا یہ عطا کر سکتے ہیں اتنا کوئی بھی در عطا نہیں کر سکتا. جتنی تیزی سے اس در سے معافی مل سکتی ہے کسی اور در سے معافی مل ہی نہیں سکتی. یقین رکھیے اس بات کے اوپر. آج دنیا میں اکثر ممالک میں سوگ بڑھا دیا جاتا ہے. آپ لوگ بھی رات میں بھی مجلس میں تھے، صبح بھی مجلس میں تھے، ابھی بھی مجلس میں، تھک بھی گئے ہوں گے. لیکن جب آپ یہاں سے اپنے گھروں کی طرف پلٹیں گے تو اطمینان و سکون آپ کو ملے گا. لیکن ایک کاروان ہے جو مدینے کے قریب آ رہا ہے، اور جتنا مدینے کے نزدیک آ رہا ہے اتنا ہی مضطرب ہوتا جا رہا ہے. آپ نے مصائب سنے ہیں، لیکن اگر برا نہیں ہے کہ ان مصائب کو دوبارہ دہرا دیا جائے، کیونکہ اس کے بعد نہیں معلوم اگلے برس کس کو موقع ملے گا. اگلے برس بچ گئے تو پھر دوبارہ ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے. جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. نہیں معلوم کتنے افراد جو یہاں درمیان ہمارے موجود ہیں اگلے برس ہوں گے نہیں ہوں گے. پچھلے برس آپ میں سے کچھ افراد ہوں گے جو شاید اس وقت موجود ہوں، اب یہاں موجود نہیں ہیں. فرصت نہیں مل سکی غم حسین پہ دوبارہ گریہ کرنے کی، فرصت نہیں مل سکی حسین کی اولاد پر رونے کی، فرصت نہیں مل سکی آل رسول پر دوبارہ گریہ کرنے کی. وہ غنیمت جانیں، بار بار مصائب کو دہرائیں اور گریہ کریں، بار بار اہل حرم کے مصائب کو سوچیں اور اس پر گریہ کریں. کیا وقت ٹوٹا ہوگا، کیا سخت وقت ہوگا، کیا موقع ہوگا کہ جب بی بی نے شرائط رکھی کہ لوٹے ہوئے تبرکات کو واپس کر دیا جائے اور چادریں آئی ہوں گی. ام فروہ کو ان کی چادر دی گئی ہوگی، ام رباب کو ان کی چادر دی گئی ہوگی، ام کلثوم کو ان کی چادر دی گئی ہوگی، فاطمہ کبریٰ کو ان کی چادر دی گئی ہوگی. اب ایک ننھی چادر کو دیکھتے ہوں گے سب گریہ کرتے ہوں گے. کیا وقت ہوگا کہ جب کٹے ہوئے سر آئے ہوں گے اور ان سروں میں ایک ننھا سا سر بھی آیا ہوگا کہ جس کو دیکھ کر ماں نے کہا ہوگا اے علی اصغر کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں. جب یہ کاروان شام سے نکلا ہوگا کتنا عجیب منظر ہوگا. ہمارے عزیز کے 4 بیٹیاں تھیں، ایک بیٹا تھا، جس میں سے ایک بیٹی 2.5 سال کی عمر میں انتقال کر گئی، جس کا نام سکینہ تھا. گھر میں بڑی سی تصویر لگائی ہے، ہر وقت اس بچی کو یاد کرتی رہتی ہیں. سب سے چھوٹی بیٹی ہے. جب پوچھا گیا کہ آپ کی تو اتنی اولادیں ہیں، کہا جتنی بھی اولاد ہو جائے لیکن جو بچے کم سنی میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں نا، ماں باپ ان کے غم کو کبھی نہیں بھولتے. میں کہوں گا مجھے نہیں معلوم
ام رباب کی تو دو ہی نشانیاں تھیں نا، ایک سکینہ تھی اور ایک علی اصغر تھے۔ اصغر کو کربلا میں قربان کر دیا اور سکینہ کو زندان شام میں۔ جب بچے کوئی حسرت کریں، کوئی ضد کریں اور ماں باپ پوری نہ کر سکیں تو بڑا سخت وقت ہوتا ہے والدین کے اوپر، لیکن یہ وقت مجھے نہیں معلوم کتنا سخت ہوگا کہ نہ حسرت پوری کر سکیں، لیکن جب حسرت پوری کرنے کے قابل ہو جائیں تو بچے ہی باقی نہ بچیں۔ عجب نہیں کہ ننھے علی اصغر کے سر کو گود میں رکھ کر کہتی ہوں، اے علی اصغر پانی آ چکا ہے، اے علی اصغر تیری ماں کا دودھ خشک ہو گیا تھا نا، اے علی اصغر اب تیرے لیے غذا آمادہ ہے۔ جب نکل رہی ہوں گی تو حسرت سے سکینہ کو کہتی ہوں گی، اے سکینہ وہ وقت آ گیا جو جانے کی گھڑی ہے، اے سکینہ بابا کا سر آ گیا، تو بابا کو بڑا یاد کیا کرتی تھی نا، اے سکینہ چلو چچا عباس کے پاس جا رہے ہیں۔ کاروان چلا ہے، کربلا پہنچا، کربلا کے مصائب آپ نے سنے ہیں، کتنے سخت مصائب ہیں۔ سید سجاد تو کسی نے تعزیت پیش نہیں کی ہے اب تک، جیسے ہی جابر کو دیکھا ہے سینے سے لگایا ہے۔ مقتل کہتا ہے سید سجاد نے کہا، اے جابر یہ وہ سرزمین ہے جہاں ہمارے مردوں کو قتل کر دیا گیا، اے جابر رسول کی نواسیوں کو بے ردا شہر شہر پھرایا گیا، اے جابر فقط شہید کر کر چھوڑا نہیں ہے بلکہ نیزوں پہ سروں کو بلند کیا گیا ہے اور ایک ایک کوچہ اور بازار میں پھرایا گیا ہے۔ کربلا سے کوفہ لے جایا گیا، کوفہ سے شام لے جایا گیا، بازار شام، زندان شام، دربار شام، ہر ایک قبر پر ہر بیوی گریہ کرتی ہے۔ آپ کے لیے تو میں مصائب پڑھ رہا ہوں اور گریہ کر رہے ہیں نا، وہاں تو عجیب منظر ہے، ایک بیوی واہ حسینہ کہتی ہے سب گریہ کرتے ہیں، ایک بیوی واہ عباسہ کہتی ہے سب گریہ کرتے ہیں، کوئی علی اکبر کو یاد کر کے رو رہی ہے، کوئی قاسم کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ اب سید سجاد نے کہا ہے، اے بیویوں اب واپس پلٹنے کا وقت آ گیا، چلو مدینہ چلیں۔ آیت اللہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کہتے ہیں کہ بی بی زینب کے لیے جلتے ہوئے خیموں سے سجاد کو ہٹانا آسان تھا، لیکن ام رباب کو علی اصغر کی قبر سے ہٹانا بہت سخت تھا۔ جب کوئی پردیس سے واپس گھر جاتا ہے نا تو سوغات لے کر جاتا ہے، ارے ام رباب لے کر جائے تو کیا لے کر جائے، سکینہ کی بالیاں لے کر جائے، سکینہ کی چادر لے کر جائے۔ نکلتے وقت فاطمہ کبریٰ نے اپنے بابا حسین کی قبر پر عجیب مرثیہ پڑھا ہے، اے بابا ہمیں رونے نہ دیا گیا، اے بابا تازیانے مارے گئے، اے بابا شرابی کا دربار تھا اور آپ کی بیٹی کو کنیزی میں طلب کیا گیا۔ اب یہ قافلہ مدینے کے نزدیک آ رہا ہے، جب یہ قافلہ گیا تھا نا تقریباً 40 بچے موجود تھے، اب یہ کاروان جب واپس آیا ہے نا 10 بچے بھی موجود نہیں ہیں۔ ہمارے پاس تو جو مشہور مصائب آ گئے ہم نے پڑھ لیے، نہیں معلوم کتنے بچے ہیں جو گھوڑوں کے اوپر سے گر کر مر گئے، کتنے بچے ہیں جو گھوڑوں کی ٹانپوں میں آ کر شہید ہو گئے، نہیں معلوم۔ جب وطن کے نزدیک پہنچے سید سجاد اپنی سواری سے اترے اور بشیر سے کہا، بشیر کیا تم مصائب و مرثیہ پڑھ سکتے ہو؟ کہا ہاں مولا پڑھ سکتا ہوں۔ کہا مدینے میں جاؤ اور خبر دے دو آل رسول کا کاروان آ گیا۔ بشیر مدینے کے اندر آیا ہے اور کہا، اے اہل یثرب اب یثرب رہنے کے قابل نہیں رہا۔ علماء کہتے ہیں بشیر نے اہل یثرب کیوں کہا، مدینہ کیوں نہیں کہا؟ مدینہ کا نام یثرب تھا نا، مدینہ تو اس لیے پڑا تھا کیونکہ یہاں پہ رسول خدا رہا کرتے تھے۔ ارے جہاں پر آل رسول کو رسوا کر دیا گیا ہو، اب وہ مدینہ نہیں رہا، وہ یثرب بچ چکا ہے۔ اے یثرب والو یثرب رہنے کے قابل نہیں رہا۔ جیسے ہی مدینے کی دیواریں ام کلثوم نے دیکھی ہے نا تو عجیب مرثیہ پڑا ہے، کہتی ہیں اے مدینہ ہمیں قبول نہ کرنا،
کہ جب ہم گئے تھے ہمارے ساتھ اتنے مرد اور بچے موجود تھے، آج ہم پلٹ رہے ہیں سید سجاد کے سوا کوئی مرد موجود نہیں ہے۔ جب ہم گئے تھے تو اون و محمد، قاسم و علی اکبر موجود تھے، جب ہم گئے تھے تو عباس ہمارے ہمراہ موجود ہے، اور جب آ رہے ہیں تو عجیب عجیب حال ہے اس کاروان کا۔ جب بشیر نے مرثیہ پڑھا تو ام البنین نے اس مرثیے کو سنا، کہا کیا کہا؟ حسین شہید کر دیے گئے؟ عجب نہیں سوال کیا ہو کہ جب حسین کو شہید کیا جا رہا تھا تو عباس کہاں تھا؟ خبر ملی ہے بی بی جب حسین کو شہید کیا جا رہا تھا نا، عباس موجود نہیں تھا۔ عباس نے اپنی وفا کو نبھا دیا، ارے دونوں بازوؤں کو کربلا کی سرزمین پر کٹوا دیا۔ جب بی بی ام البنین سے تعزیت کی گئی نا تو بی بی کہتی ہیں اے بی بی ہو، آج سے مجھے ام البنین نہ کہنا۔ ام البنین تو اس کو کہا جاتا ہے نا جو بیٹوں کی ماں ہو، ارے اب وہ بیٹے ہی باقی نہیں۔ بی بی مدینے میں داخل ہوئے، بس مختصر کر رہا ہوں آخری جملات، مدینے میں داخل ہوئی ہیں، ایک مقام آیا، بی بی اپنے نانا کے حرم کے باہر آئیں اور دونوں ہاتھوں کو بلند کر کر کہا اے نانا، آپ کے نواسے کو کربلا کی سرزمین میں شہید کر دیا۔ اے نانا، آپ کی بیٹیوں کو کوچہ و بازار میں پھرایا گیا۔ اے نانا، میرے جسم میں اتنے زخم موجود ہیں۔ اے نانا، اگر نہ محرموں کا وجبہ نہ ہوتا تو میں آپ کو اپنے جسم کے نشان دکھاتی۔ بی بی آخری وقت ہے، بی بی آخری موقع پر اپنی والدہ کی قبر پر آئی ہیں، مولا حسین کے کرتے کو نکالا ہے، قبر پر بچھایا ہے۔ اے اماں، جب وطن واپس آتے ہیں سوغات لے کر آتے ہیں، اے اماں میں تیرے لیے بھیا حسین کا خون آلود کرتا لے کر آئی۔